نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا سورہ نساء سے اٹھا کر پڑھا گیا، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے پر زندگی گزارو، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ معروف یعنی بھلے طریقے پر زندگی گزارو۔ پھر جو حدیث شریف ترمذی شریف سے آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف دوبارہ تلاوت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ۔ کیا ترجمہ ہوا؟ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم لوگوں کے درمیان اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ بس خطبے میں ایک آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک مختصر سی حدیث آج کے خطبے میں تلاوت کر کے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف تلاوت کی گئی، ظاہر کے اعتبار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک جزئی اور فرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ایک پارٹیکولر اور ایک ضمنی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مگر غور کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم تھے اور آپ کو فصاحت لسانی دی گئی تھی، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات قانون اور کلی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ حدیث شریف بھی ظاہر کے اعتبار سے تو ایک چھوٹی سی بات معلوم ہو رہی ہے، مگر گہرائی کے اعتبار سے یہ حدیث ایک کلی اور ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حدیث شریف ایک اصول ہے، یہ ایک قانون اور ایک کلی ہے، یعنی قانون، کلی اور اصول وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں آپ جتنا غور کریں گے اتنے مسائل اس سے نکلتے چلے جائیں گے۔ یہ معنی ہوتا ہے کلی کا، اصول کا، قانون کا۔ جتنا اس میں آپ غور فرمائیں گے اس سے مسئلے متفرع ہوتے چلے جائیں گے، اور ہر متفرع ہونے والے مسئلے کو فرعی مسئلہ یا جزئی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں جزئیے کا بیان نہیں ہے، فرع کا بیان نہیں ہے، بلکہ اصول کا بیان ہے، کلی اور قانون کا بیان ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث شریف تو آپ نے، میں نے بار بار سنا ہے،
مگر اس کے اندر کسی قاعدہ کلیہ کا بیان ہے، اس کا علم شاید ہمارے سامنے پہلی بار آوے، وہ کیسے ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں 3 باتیں بطور مقدمہ کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اس حدیث شریف کا اصولی اور کلی ہونا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات، ہمارے سامنے 2 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہماری باہر بہت عزت ہے، باہر انہوں نے بہت عزت کمایا ہے، بہت تعلقات ہیں، بڑا مقام ہے اور بڑا اچھا ان کا سلوک ہے، بڑے خدمت گزار ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں، بڑی اچھی رائے دیتے ہیں، لوگوں کا بڑا کام نکال دیتے ہیں، اس لیے باہر ان کا بڑا مقام، مرتبہ اور عزت ہے۔ لیکن گھر میں آ کر یہی آدمی اپنے بیوی کے ساتھ غیظ و غضب کا معاملہ کرتا ہے اور سختی کا معاملہ کرتا ہے، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، عدم ہمدردی، عدم محبت کا اظہار کرتا ہے اور تند خوئی اور عیب جوئی کا معاملہ کرتا ہے۔ بیوی کی کوئی چیز اسے پسند نہیں، بیوی کی کسی رائے سے اس کو اتفاق نہیں، اور بچوں کے ساتھ مشفقانہ، کریمانہ، ہمدردانہ سلوک نہیں ہے، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکنا، سختی کرنا اور پریشر بنانا اور اس طرح کا ویوہار کرنا ہے کہ بچے اس کی عزت، بیوی اس کی عزت اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اس کے غصے سے بچنے کے لیے گھر میں اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گئے کہ باہر بہت عزت اور گھر کے اندر عزت نہیں ہے بلکہ اس کے غیظ و غضب سے ڈر کر اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ لوگ نرم اور اچھا سلوک کرتے ہیں کہ اگر ذرا سے بھی اونچ نیچ ہوئی تو ابھی گھر کے اندر بوال کھڑا کر دیا جائے گا اور فساد مچا دیا جائے گا اور نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، اس لیے اس کی عزت ہو رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے زور سے یہ بولتے ہیں کہ باہر ہماری بہت عزت ہے۔ دوسرے اس قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی گھر کے اندر بہت عزت ہے، وہ بیوی کے ساتھ ہمدرد ہیں، مشوروں میں ان کو شریک کرتے ہیں، کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ اور مشفقانہ اور کریمانہ، ہمدردانہ، ناصحانہ رویہ کرتے ہیں اور گھر کے اندر ان کی وجہ سے ماحول خوشگوار ہے۔ بیوی اور بچے مارے محبت کے ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے بغیر کسی کو اچھا نہیں لگتا، اس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنا سلوک بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی عزت جو گھر کے اندر کی جا رہی ہے وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے نہیں ہے، ان کے غیظ و غضب سے ڈر کر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے واقعتاً گھر کے اندر اپنا ایسا سلوک بنایا ہے کہ لوگ ان کو بھائی بھائی، چچا چچا یا ابا جو بھی ہے ان کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ باہر بھی عزت بنا لے، گھر کے اندر بھی عزت اور باہر کے اندر بھی عزت، اور ہو سکتا ہے کہ باہر بہت عزت نہ بنا پاوے تو گھر کے اندر عزت ہے اور باہر گویا کہ اس کی کوئی زیادہ جان پہچان نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا یقین ہے کہ ایسا آدمی عموماً باہر بعزت نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے 2 ہی قسم کی ہے۔ اب آئیں ذرا غور کریں کہ 2 قسموں میں پہلی قسم وہ ہوئی جس کے گھر میں عزت نہیں ہے اور باہر اس نے عزت بنایا ہے سلوک کے ذریعے سے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے گھر کے اندر عزت ہے، باہر اس کے عزت ہے یا نہیں جو چاہیں آپ وہ سمجھ لیں۔
آگے چلے۔ یہ میری پہلی تمہید ہوئی، پہلا مقدمہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب دوسرا مقدمہ سماعت فرمائیں۔ میزبان مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، ماشاءاللہ بہت دنوں سے آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے، آئیے بغل میں تشریف رکھیے۔ اور اگر اس کے ساتھ بچے بھی آئے، ارے واہ ماشاءاللہ، آپ بچوں کے ساتھ بچے بھی تشریف لائے ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، اہلا و سہلا مرحبا، اس کا استقبال کرتا ہے۔ میزبان مہمان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اظہار ہمدردی کر رہا ہے، خوش اخلاقی پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دکاندار گراہک کے ساتھ آئیے آئیے، بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، آپ نے تو آنا ہی جانا چھوڑ دیا، تشریف لے آئیے، چائے منگوا دیں، ٹھنڈا منگوا دیں، کچھ بسکٹ پانی لیں گے۔ دکاندار اپنے گراہک کے ساتھ خوش اخلاقی کا اظہار کرتا ہے، حسن معاملہ کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تاجر ویاپاری کے ساتھ، ملازم اپنے ادھیکاری کے ساتھ وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گاہے گاہے جن سے ملاقاتیں ہوں، کبھی کبھی جن سے ملنا ہو، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا اور حسن سلوک کا پیش کرنا، یہ بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن جن سے ملاقاتیں زیادہ ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر حسن اخلاق میں کمی آتی ہے، خوش اخلاقی میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے گرستہ اور کاریگر کا رشتہ، یہ روز آ جاتا ہے، اس کے بعد گرست بھی اس سے بہت اچھی بات نہیں کر پاتے، اور کاریگر بھی جو پہلے تعریف کیا کرتا تھا اب وہ اتنی تعریف نہیں کر پاتا۔ اب کیونکہ یہ تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ملاقاتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں تو حسن اخلاق زیادہ رہتا ہے، اور جب ملاقاتیں ذرا سی بڑھتی ہیں تو آپ دیکھیں گے اخلاق میں، سلوک میں، گفتگو میں، نصیحت میں، سب کے اندر فرق پڑتا ہے۔ یہ میرا دوسرا مقدمہ ہو گیا۔ اب تیسری بات سمجھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر وقت کے لیے، خلوت میں بھی اس کا ساتھ ہے اور جلوت میں بھی اس کا ساتھ ہے، صبح بھی وہ ساتھ میں ہے، شام میں بھی ساتھ میں ہے، دن میں بھی اس کا ساتھ ہے، رات میں بھی اس کی رفاقت ہے، آپ حضر میں ہیں تو اس کا ساتھ ہے، سفر میں جاتے ہیں تو اس کا ساتھ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ ہمہ وقتی رشتہ ہے، ہمہ وقتی رشتہ ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے، اور ہر وقت ساتھ رہنے میں ہر طرح کے حالات آ جاتے ہیں۔ کبھی خوشی کے حالات ہیں تو بھی بیوی ساتھ ہے، کبھی غم اور رنج کے حالات ہیں تو بھی بیوی ساتھ ہے، کبھی فراوانی اور خوشحالی کے حالات ہیں اس وقت بھی بیوی ساتھ ہے، اور کبھی مصیبت اور غربت کے دن آ گئے اس وقت بھی بیوی ساتھ ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ مزاج بہت اچھا بنا ہوا ہے اور ہم اپنے گھر میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غضب اور غصے کا شکار ہے، اس وقت بھی بیوی سامنے ہے، ہر وقت اس کا ساتھ ہے۔ لہذا جو میں نے دوسرا مقدمہ بیان کیا کہ جب ذرا سنگ ساتھ بڑھتا ہے تو اخلاق کے اندر فرق پڑتا ہے، جس کا اتنا زیادہ سنگ ساتھ ہو کہ پرچھائی کی طرح آپ کے ساتھ لگی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کو پیش کرنا اب کیا معاملہ ہوگا۔ لہذا ان تین مقدمات سے ایک نتیجہ نکلا۔ ان تین مقدمات کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے تو اس میں دو چہرے کو استعمال کر سکتا ہے، دوہرے چہرے کو استعمال کر سکتا ہے۔
لہذا باہر والوں کے ساتھ باوجود اس بات کے کہ اس کا دل دماغ بد اخلاق ہے، وہ اندر سے غصور ہے اور تندخو ہے، سخت ہے، مگر اپنے اس حقیقت کو چھپا کر بناوٹی اخلاق کو پیش کر کے لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ وہ بناوٹی اخلاق ہے، بہت اچھا الیک سلیک ہے، بہت اچھے حال احوال ہیں، مگر اندر سے حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ باہر بہت عزت اس نے بنا رکھی ہے، یہ اس کے چہرے کا ایک رخ ہے۔ اور چہرے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اندر سے تند مزاج ہے، وہ اندر سے درست ہے۔ درست ایک بڑی شین سے، ایک چھوٹی سین سے، اگر چھوٹی سین سے درست بولے تو اس کا معنی ٹھیک، رائٹ، اور درست بڑی شین سے بولے تو اس کا معنی سخت مزاج، سخت زبان۔ جب بولے تو تکلیف دہ بات بولے، دل کو چیر کر رکھ دے، اور جب وہ کوئی عمل کرے تو تکلیف دہ عمل کرے۔ اور اس کے اخلاق ناصحانہ نہیں ہے، مشفقانہ، ہمدردانہ، کریمانہ نہیں ہے، غصے میں ہے، منہ سکوڑے ہوئے ہیں، ناک ٹیڑھی کیے ہوئے ہیں۔ ذرا اس کے سامنے اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر دیکھو دنگا بوال رکھا ہوا ہے۔ اس طریقے کی اس کی فطرت ہے۔ تو اس کے چہرے کا دوسرا رخ یہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں اس میں دو چہرے کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ممکن ہے، اور لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا پیمانہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ اچھے اخلاق کو اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر ہم کامیاب ہوں؟ یہ جو کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ جو کہا گیا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یہ جو کہا گیا ان دونوں آیت کے اندر بھی اور حدیث مبارک کے اندر بھی اسی پیمانے کو بیان کیا گیا ہے۔ پیمانے کو کیسے بیان کیا گیا؟ اس کی تقریر یہ ہے کہ آدمی جب بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہمہ وقت رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بناوٹی اخلاق ان کے ساتھ ہمیشہ پیش کر سکے۔ کیا یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے؟ یہی حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ بناوٹی اخلاق کب تک کریں گے؟ شادی نہیں ہوئی 6 مہینے تک بنا لیں گے، 1 سال تک بناوٹی اخلاق پیش کر دیں گے، مگر روزانہ نہیں کر سکتے۔ لہذا آدمی کا سچا اور صحیح چہرہ اگر کسی کے سامنے آ سکتا ہے تو وہ بیوی کے سامنے آ سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا یہ پیمانہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ مانا جائے گا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوگا۔ یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک نیوز سپلائی کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ نیوز اللہ کی طرف سے ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس کی تفسیر ہے یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی۔ تو یہ نیوز در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سپلائی کی جا رہی ہے، مگر یہ صرف ایک نیوز نہیں ہے، بلکہ غور فرمائیں گے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اشارہ ہے کہ اللہ ہمارے کن اخلاق سے راضی ہوں گے، اور اللہ کے رسول ہمارے کن اخلاق کو پسند فرمائیں گے۔ وہ اخلاق یہ ہوں گے کہ اگر کوئی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے تو وہی اللہ کے یہاں پسند کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں پسند کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟
لہذا یہ اصول ٹھہرا، یہ اسی کو میں کلی کہتا ہوں، یہ کلی اور قانون ٹھہرا۔ اگر ہم اور آپ اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح لانا چاہتے ہیں تو بہت سے شعبوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، واقعتاً ہے، مگر بہت بڑی ضرورت اپنے گھر کے اندر اصلاح لانے کی، اور گھر کے اندر بھی افراد مختلف ہیں، ان میں سب سے زیادہ ضروری اگر کہیں اصلاح کو لانا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلق میں اصلاح کو لانا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کی اصلاح کر لیا تو آپ سمجھے اللہ کی رضامندی کا پروانہ مل گیا۔ گھر کے اندر عزت بنا لیا تو ہم نے اسلام کے اصول کو پورا کیا، اور اصول کو پورا کرنے والا کبھی پکڑ میں نہیں آتا، اصول کو پورا کرنے والا مواخذے سے محفوظ رہتا ہے، گرفت سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا اسی لیے آج میں نے اس حدیث شریف کا اور اس آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اپنے ذات کی اصلاح کی بنیاد اپنی بیوی سے شروع کریں، تاکہ ہمارے اخلاق، ہمارے اظہار محبت، ہمارا اظہار ہمدردی اور ہماری خوش اخلاقی کی ابتدا اس صورت میں ہو جو صورت حقیقی کہلائے گی، نہ کہ صورت بناوٹی کہلائے گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، روزانہ کے سابقے ہیں، گھروں کے اندر فساد مچانے والے لوگ باہر آ کر عزت کی باتیں کیا کرتے ہیں، چبوتروں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ ڈینگے مارتے ہیں، لوگوں کو فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کا تجزیہ کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں حساب کتاب لگاتے ہیں اور اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر ان کے گھروں میں وہ خود بوال اور فساد مچا کر آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ اللہ اور رسول کی معصیت ہے، اور معصیت کے ساتھ ہم مغفرت کی بھی امید کریں، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اس لیے ہماری نظر ہمیشہ اصل مسئلے اور اصل نقطے پر ہونا یہ انتہائی اہم بات ہے، اور اسی سے میں نے ابتدا کیا ہے۔ لہذا اب بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو حدیث شریف ہے وہ اصول کس طریقے سے ہے۔ اصول اس طریقے سے ہے کہ اچھے اخلاق کی بنیاد اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق پر مبنی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی، حسن سلوکی کا پیمانہ اور معیار یہ دے دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، یہ دے دیا۔ ہم جب اس کو بیان کرتے ہیں تو لوگ فٹاکے کہتے ہیں کہ یہ پہلے ممکن تھا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کی عورتیں بہت جاہل ہیں، بہت بدتمیز ہیں، اب ان کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یہ اس کا جواب ہے۔ کیسے جواب ہے؟ آپ کہیں گے یہ جواب کیسے ہو گیا؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہی تو میرا اعتراض ہے کہ پہلے کی عورتیں بہت اچھی تھیں، اب کی عورتیں اچھی نہیں ہیں، لہذا ان کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کر پاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے بہتر ہوں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ جواب کیسے بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویاں ملی، کیا وہ مکتب سے پڑھ کر آئی تھیں؟ مدرسوں سے پڑھ کر آئی تھیں؟ بڑے بڑے علماء کی بیٹیاں تھیں؟ بہت تربیت یافتہ گھروں سے سیکھ کر آئی تھیں؟ دور علم کی تھیں؟ دور نبوت کی تھیں؟ وہ دور جاہلیت کی بچیاں تھیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف قریش کی تھیں جو اس وقت مہذب مانے جاتے تھے حسن اخلاق کے اندر، یا وہ فلاں قبیلے کی تھیں
جن کے اخلاق ذرا اچھے مانے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مقصد کی وجہ سے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں کچھ الفاظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائے۔ کچھ مقصد کی وجہ سے 4 سے زیادہ اجازت عطا فرمائی۔ وہ مقصد کیا ہے ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آج تو ضرورت پیش آ چکی ہے کہ ہم میں کا ہر مسلمان اور ہم میں کا ہر عمر دراز اور ہم میں کا ہر نوجوان سیرت سے مکمل واقف ہو، اور غیروں کی طرف سے اور خود بے دین مسلمانوں کی طرف سے ہمارے اسلام پر اور ہمارے نبی پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کے صحابہ پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم ان کے جواب دینے کے قابل نہیں۔ اس کی شدید ضرورت ہے۔ آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی زیادہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں، مگر ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کتنی نگرانی کیا، اپنی بھی اور دین کی بھی۔ یہ بھی ایک اصولی اور کلی حدیث ہے۔ مجھے لگتا ہے اکثر ہی کلیہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے۔ خیر، ابھی یہ عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا، کیا کہہ کر وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي کہہ کر۔ لہذا کوئی کبھی یہ نہ کہا کرے کہ آج زمانہ بدل چکا ہے، آج کی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ ارے جب نبوت آ چکی، جب علم سے دنیا منور ہو چکی، جب قلوب روشن ہو چکے، جب اسلام پھیل چکا، اس وقت یہ کہنا کہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، یہ منافقانہ حرکت ہے، یہ اسلام کا انکار ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کو پشے پست ڈال دینا ہے، یہ اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اپنی غلطی کیا ہے؟ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بہادری ہے اور سب سے زیادہ عدل و انصاف ہے۔ اپنی غلطی کیا ہے؟ اپنی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کتنی تعلیم دی، انسانیت کی، اخلاق کریمانہ کی اور حسن معاشرت کی، امور خانہ داری کی۔ میں اور علوم کی بات نہیں کرتا جو اور علوم اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، میں ان علوم کی بات کر رہا ہوں جن کا ایک سبجیکٹ بھی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا۔ انسانوں کو، خصوصاً اپنی بچیوں کو آدرش کون سکھائے گا؟ ان کو انسانیت کون سکھائے گا؟ ان کو مانوتا کون سکھائے گا؟ اور گھروں کے اندر حسن سلوک سے رہنے کی تلقین کون کرے گا؟ صبر کے ساتھ ان کو عادت کون پڑھائے گا؟ اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر کرنے کی عادت ان کو کون ڈالے گا؟ یہ اسکولوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ اس کی تعلیم مدرسوں میں ہوتی ہے۔ وہاں آپ سوچیں گے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوگا جو یہ مولوی 8 سال لگا کر آتے ہیں اور وضو کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا، ان کو غسل کے بھی ڈھنگ سے طریقے معلوم نہیں ہوتے، نہ وہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں نہ وہ حدیث کے حافظ بن جاتے ہیں۔ تو آخر اتنی کتابوں میں وہ پڑھتے کیا ہیں؟ کیا اس میں تسبیحات لکھی ہیں یا تعویذات لکھی ہیں یا وہ عبادتیں لکھی ہیں؟ یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر عبادتوں کی مختصر آیتیں ہیں۔ احادیث شریفہ میں 3 لاکھ کے اندر 30,000 حدیثیں بھی نہیں ہوں گی جن کا تعلق عبادت سے ہو۔ پھر کیا ہے ان کے اندر؟ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہی اخلاق ہے، یہی معاملات ہیں، یہی معاشرت ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے کلیات ہیں، پھر اس کے جزیات ہیں، اس کے فروعات ہیں، باریک سے باریک مسائل ہیں، اور گہرائی کے اندر اتر کر علماء مسائل کو نکالتے ہیں۔
لہذا اگر کوئی تقلید کا انکار کرتا ہے اور کوئی اجتہاد اور استنباط کا انکار کرتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا نرا جاہل انسان ہے۔ تقلید اور اجتہاد صرف مسائل کے اندر نہیں ہوتے، وہ ان تمام شعبوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث شریف پڑھا اور میں نے بتایا یہ کلی ہے، لہذا آپ اس کے اندر سے ہزاروں مسئلے نکال سکتے ہیں۔ ذرا سا دماغ لگائیں گے اور مسئلے مالے کی موتیوں کی طرح پے در پے آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ابھی مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دیا، ہم نے ان کو سکھایا۔ میں ایک مثال کے ذریعے بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آج ابھی جمعہ کے لیے میں جب وضو کر رہا تھا تو میری چھوٹی بچی 7 سال کی، اس سال وہ درجہ 1 میں گئی ہے، پچھلے سال مکتب میں تھی، میرے بغل میں کھڑی تھی۔ ابھی 12 بجے میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے اس سے پوچھا وضو بنانے کا ڈھنگ جانتی ہو، سیکھ چکی ہو؟ بولے جی ابو سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بچی 7 سال کی ہے، ابھی 4 دن پہلے درجہ 1 میں گئی ہے۔ اس نے کہا ابو وضو کے فرائض 4 ہیں۔ اب جانتے ہیں میرا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اس نے کہا وضو کے فرائض 4 ہیں۔ میں نے دل میں کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا بتاؤ ذرا کون کون ہے؟ تو اس نے کہا نمبر 1 پیشانی کے بال کی جڑ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک 1 مرتبہ پورے چہرے کا دھونا۔ اس نے یہی الفاظ کہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، نمبر 2 بتاؤ؟ اب اس نے کہا دونوں ہاتھوں کو دھلنا گٹوں سمیت۔ ہم نے کہا گٹا تو اسے کہتے ہیں۔ کہا نہیں کیونیوں سمیت، کیونیوں سمیت۔ ہم نے کہا بہت اچھے، نمبر 3 بتاؤ؟ اس نے کہا سر کا مسح کرنا۔ میں نے پوچھا پورے سر کا مسح کرنا؟ کہا نہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ہم نے کہا چوتھا نمبر بتاؤ؟ اس نے کہا دونوں پیروں کو دھونا گھٹنے سمیت۔ تو میں نے کہا گھٹنا تو یہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں ابو یہ گھٹنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ٹخنا ہوتا ہے؟ کہا ہاں یہ ٹخنا ہوتا ہے۔ میں یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں؟ پھر میں نے اس سے جب وضو کر کے میں پوچھنے لگا تو میں نے کہا غسل کا ڈھنگ بھی جانتی ہو؟ کتنے فرائض ہے؟ بولی 3۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مجھے کیا خوشی حاصل ہوئی ہوگی جو مکتب کی بچی یہ بتا رہی ہے۔ میں یہ مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بچی کو نہیں پڑھایا تو کیا شکوہ کرنا ہے اس باپ سے جس نے اپنی بچی کو نہیں پڑھایا، اور آج اس کی بچی میری بیوی ہے، کل میری بچی بھی کسی کی بیوی ہوگی۔ لہذا یہی سلسلہ چلتا رہا، پوری نسل کی نسل جاہل بے دین، وہ سمجھتی رہی کہ عبادت کے اندر نجات ہے، چاہے کتنی بھی اللہ کی معصیت ہو، چاہے کتنے بھی دین ٹوٹے، چاہے زبان سے کتنے کفریہ کلمات نکلتے رہے، ان کا ایمان بلٹ پروف ہے، ٹوٹتا ہی نہیں۔ اور جب میں کتاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے ایمان بڑی حساس چیز کا نام ہے، ذرا ذرا میں ٹوٹتا ہے۔ جیسے وضو حساس چیز کا نام ہے، ذرا ذرا میں ٹوٹتا ہے۔ نماز حساس چیز کا نام ہے، ذرا ذرا میں ٹوٹتی ہے۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج ٹوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بھی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، عمل حبط ہو جاتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مگر کس سے ہو جاتی ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی بچیوں کو سکھانے کی کوشش نہیں کی، لہذا ہم سے پہلے والوں نے بھی نہیں کی۔ آج وہی بچیاں ہماری بیویوں کی شکلوں میں ہیں، وہ بھی کسی کی بچی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ پیمانہ ہمیشہ الگ الگ رکھتے ہیں، اپنے لیے پیمانہ کچھ ہوتا ہے، اور ہمارے گھر کوئی بہو بیٹی بن کر آتی ہے تو اس کے لیے پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دوہرا چہرہ ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہم سے پہلے کے لوگوں نے کر دیا، خدا کے واسطے وہ غلطیاں آج کی نسل نہ دہرائے، ورنہ اگلی نسل پوری طرح تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ دین کو چھوڑ کر اتنا دور جا چکی ہوگی کہ اس وقت پچھتانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا واپسی کا۔ اس لیے اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تعلیم دیں، حسن اخلاق کو سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔
ان کو ضرور اسکول بھیجیں، ان کو ہر جگہ بھیجیں، مگر اپنے اپنے علاقوں میں مکتب قائم کر کے ان کو ہم بہتر سے بہتر تعلیم دے کر دین اور ایمان کی روح ان کے اندر پھونک دیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زائد نکاح کی اجازت دی گئی وہ اسی لیے دی گئی تاکہ دین کی دعوت اور نبوت کے علوم آپ زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ یہ نبی کے آنے کا مقصد تھا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر 11 نکاح کیے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کی زندگی گزاری۔ کیسی گزاری؟ انشاءاللہ آگے میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔